بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 122۔ آج کے سبق کا عنوان ہے متفق و مفترق کی بحث۔ یہاں سے روات کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بحث بیان فرما رہے ہیں، جن کے نام یا والدین کے نام آپس میں ایک جیسے ہوں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم الروات ان اتفقت اسماؤهم واسماء آبائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم او اكثر، وكذلك اذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق۔ پھر روات کے نام اگر ایک جیسے ہوں اور ان کے والدین کے نام ایک جیسے ہوں، اس طرح آگے ایک جیسے ہوں اور ان کی شخصیتیں مختلف ہوں، برابر ہے کہ ان میں سے دو اس طرح ہو یا دو سے زیادہ اس طرح ہو۔ اور اسی طرح جب دو یا زیادہ کنیت اور نسبت میں ایک جیسے ہو تو اس نوع کو متفق و مفترق کہتے ہیں۔ یہ ایک بالکل منفرد نوع ہے جس میں محدثین کی انتہائی مہارت اور انتہائی باریک بینی معلوم ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ وہ جگہ جس میں انسان غلط ہو سکتا ہے، روات کے بارے میں ان سب کو انہوں نے اس نوع میں اکٹھے کیا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی شخصیات ہوتے ہیں دوسرے سے نام میں، نسبت میں، کنیت میں ممتاز ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب پوری دنیا اور کے روات جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے نام اور شخصیات سامنے آ جاتی ہے جن کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلا احمد کے نام سے بہت زیادہ راوی آ جائیں گے، اس طرح کے بہت سارے راوی آ جائیں گے جس کے والد کا نام بھی محمد ہے، احمد بن محمد۔ پھر اس طرح بہت سارے روات ہمارے پاس آ جائیں گے، احمد بن محمد بن عیسیٰ۔ تو اس قسم کے بہت زیادہ جب جو روات کے بارے میں کتابیں دیکھیں، جرح و تعدیل اور اسماء رجال کی کتابیں دیکھیں تو اور ان کی فہرست دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نام سے کتنے روات ہوتے ہیں اور ایک نسبت سے کتنے روات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان میں خلط ملط ہو جاتا ہے، اور پھر تمام روات تو ایک درجے کے ہوتے نہیں ہیں، بلکہ بعض ضعیف ہوتے، بعض ثقہ ہوتے، بعض امام فن ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ایک شخص کو دوسرا سمجھا جائے تو اس کی وجہ سے حدیث پہ فرق پڑتا ہے، سند پہ فرق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا علماء کرام نے اس کے لیے یہ فن ایجاد کیا ہے، اور اس میں وہ تمام روات اکٹھے کرتے جو ایک جیسے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تعین کرتے کہ کون سی سند میں کون سا راوی مراد ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفائدۃ معرفتی خشیۃ ان یظن الشخصان شخصا واحدا۔ اس نوع کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کئی دو شخصوں کو ایک شخص نہ سمجھا جائے، کیونکہ ایک جیسے نام ہوتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک شخص ہے، حالانکہ وہ دو مختلف شخصیات ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں وقد صنف فی الخطیب کتابا حافلا، اس نوع میں خطیب نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے، اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے اس کی تلخیص کی ہے اور اس پر اپنی طرف سے بہت زیادہ اضافات کیے ہیں۔ بہرحال کئی جگہ میں اس نزہۃ النظر میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ خطیب نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب نے یہ ائمہ مسلمین میں سے ہیں اور ان مسلمان مصنفین میں سے ہیں جن پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ پھر اصول حدیث کے ایسے باریک انواع پر ان کی کتابیں ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ توفیق دی تھی۔ اور اس کے بعد جو شخصیت ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متقدمین کی کتابوں سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، اور اس میں جو کمیاں تھیں ان کو پورا کیا، جس کی وجہ سے ان کی کتابوں کو پھر بہت مقبولیت ملی۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ مِن نَوْعِ الْمُسَمَّى بِالْمُهْمَلِ۔ پیچھے ایک قسم گزر چکی تھی المحمل، تو یہ جو قسم ہے المتفق والمفترق یہ اس کے بالعکس ہے۔ جب محمل کی بحث بیان ہوئی تھی تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کو بعض حضرات نے متفق اور مفترق کا عنوان بھی دیا ہے،
لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو دو عنوانات سے ذکر کیا ہے علیحدہ علیحدہ. وہاں محمل اس اعتبار سے ذکر کیا تھا کہ اگر شخص ایسے شخصیات سے روایت کرے جو محمل ہے، مثلا وہ حدثنی اسماعیل کہے، اب اسماعیل کے نام سے کئی روات ہیں، اب یہاں کون سا مراد ہے؟ تو یہاں تو کوئی ایک شخص مراد ہے، تو وہاں اس عنوان سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا. اور یہاں اس عنوان سے ذکر کرتے ہیں کہ کبھی دو روات ہوتے ہیں اور تین روات ہوتے ہیں، چار روات ہوتے ہیں ایک جیسے نام والے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے اس بات کا ڈر تھا کہ ایک کو دو نہ سمجھے جائے، اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دو کو کہیں ایک نہ سمجھا جائے. تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوع کو دو طرفوں سے لے لیا، ایک طرف سے محمل کے انداز میں لے لیا اور ایک طرف سے اس کو متفق اور مفترق کے عنوان سے لے لیا. یعنی جب ایک نام کے ساتھ کئی روات ہوں گے تو اس میں اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو دو کو ایک نہ سمجھے، اور اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ ایک کو دو نہ سمجھے، یعنی ایک کی جگہ دوسرا مراد نہ لے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ فرمانا چاہتے ہیں. وہ جو نوع ہے وہ صفحہ نمبر 121 اور 120 میں گزر چکا ہے. نور الدین عطر صاحب حاشیے میں فرماتے ہیں کہ متفق اور جو مفترق ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ راوی دوسرے کے ساتھ ایک جیسے ہو لفظاً و خطاً، الفاظ میں بھی ایک جیسے ہو اور لکھائی میں بھی ایک جیسے ہو. جیسے دونوں کا نام محمد ہے، دونوں کا نام محمد بن عیسیٰ ہے، دونوں کا نام محمد بن عیسیٰ بن عمران ہے. پھر حافظ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں اس کے آگے پھر کئی اقسام ہیں، متفق و مفترق کے آگے کئی اقسام ہیں. ایک ہے متفقت اسماءہم و اسماء آبائہم، نام بھی ایک جیسے ہو اور والدین کا نام بھی ایک جیسے ہو. جیسے محمد بن عبید، یہ سیاہ ستہ کے روات میں ہم اگر دیکھ لیں تو 10 ایسے نام ہمیں مل جائیں گے جس کا نام محمد بن عبید ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ کنیت اور نسبت ایک جیسی ہو، جیسے ابو عمران الجونی. اب ابو عمران الجونی دو ہے، ایک عبد الملک بن حبیب ہے، ایک موسیٰ بن سہل ہے. اس کے بعد نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں وسبق ان ذکر المصنف هذا النوع، مصنف یہ نوع پیچھے ذکر کر چکے ہیں المحمل میں، اور اس کے محمل کو ختم کرنے کے جو طرق ہے اس کے بارے میں بحث کی ہے کہ اب اس کو ختم کیسے کریں گے، کہ یہاں کون سا راوی مراد ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے وہاں بتایا تھا کہ ہم اس شخصیت کو دیکھیں گے کہ اس شخص کا کس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، اور جو فن کا ماہر ہے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس نے یہ روایت کس سے سنی. اس طرح کے جو محمل ہے اس کے بعد کے راوی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کس سے نقل کر رہا ہے. تو اس کے شیوخ میں ہم دیکھیں گے، دونوں کے شیوخ میں دیکھیں کہ وہ اس کا شیخ ہے کہ نہیں ہے. تو بعض مرتبہ اس میں وہ اس کا شیخ نہیں ہوتا، ایک کا شیخ نہیں ہوتا دوسرے کا شیخ ہوتا ہے، تو اس طرح فرق معلوم ہو سکتا ہے. اور حافظ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں اس کے کئی اہم فروع آگے آ جائے گی انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب بغدادی کی جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے المتفق والمفترق. حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب بغدادی ان کی کتاب ہے، اور یہ ڈاکٹر محمد صادق ایدن الحامدی کے تحقیق کے ساتھ چھپی ہے دارالقادری سے. تو اللہ تبارک و تعالی خطیب بغدادی کو توفیق دی ہے اور کئی کتابیں لکھنے کی، اور پھر یہ بھی ہے ان کی کہ ان کی کتاب چھپی بھی ہے اور قبولیتیں بھی ملی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ میں نے اس پر اضافہ کیا ہے. اس پر فتح المغیث کا ایک حوالہ ذکر کرتے ہیں. شیخ ابراہیم اللاہم کہتے ہیں ثم ذکر ابن حجر ان الخطیب بغدادی الف فی هذا کتابا حافرا وانه اختصره وزاد علیہ اشیاء كثيرة وكتاب الخطيب مطبوع. أما كتاب ابن حجر فأشار تلميذه السخاوي إلى كلام الشيخ هنا ثم ذكر أنه لم ير منه إلا جزءا يسيرا من أوله. کہتے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اپنے استاد کے ساتھ بہت عرصہ گزرا اور ان کی کتابیں، ان کا مکتبہ دیکھنے کو ملا. تو سخاوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کتابوں میں دیکھا تو جو متفق و مفترق پر جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا اضافہ ہے اس کا ایک حصہ مجھے ملا ہے، تمام کتابوں مجھے نہیں ملی. گویا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے شروع کی تھی یہ کتاب لیکن مکمل نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس اپنے استاد یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے جو کام تھا اس کو مکمل کرنا شروع کیا،
اور اس پر استدراکات بھی کیے جو ان سے رہ گئے تھے۔ فتح المغیث جلد 4 صفحہ نمبر 285 میں یہ بات انہوں نے کی ہے۔ متفق اور مفترق کے قریب جو انواع ہیں وہ آگے انشاءاللہ المؤتلف والمختلف اور اس طرح مشتبہ میں آ جائیں گے۔ اس میں پھر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، بعض جو کتابیں ہیں وہ ان تمام انواع کو اکٹھے کیا گیا ہے جس میں متفق اور مفترق بھی آ جاتے ہیں۔